عامر عبداللہ صاحب، یہ ایئرپورٹ پہ جیسے پروٹوکول کی آپ نے بات کی، لائنز لگی ہوئی ہیں سب کے لیے، لیکن کچھ لوگ پیسہ کھلا کے، کراچی ایئرپورٹ پہ تو بہت کامن ہے، وہ پروٹوکول لے لیتے ہیں اور آپ لائن میں کھڑے ہوئے، آپ سے آگے پاسپورٹ آئے گا اور وہ ان کو لے جائیں گے. تو یہ آپ کا اگر نمبر 5واں ہے تو آپ 10ویں ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے 5 لوگوں کا پروٹوکول میں کام ہو رہا ہے. یہ ناجائز ہے؟ رشوت کے معاملے پر بھی آئیے بسم گا. اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مفید گفتگو ہوئی ہے، اور جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا استحقاق ہے اور وہ ریاستی جبر کی وجہ سے یا ملکی نظام کی وجہ سے یا کسی زیادتی کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، تو اپنے حقیقی استحقاق کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو پیسے کھلاتے ہیں تو وہ رشوت نہیں کرائے گی. آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ مجبور ہیں. اور قرآن نے قانون بیان کیا ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو مجبور کر دیا جائے اور اس کی نیت سرکشی کی نہ ہو، گناہ کی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہماری قوم جو ہے من حیث المجموعی، وہ اصل میں دیکھتی ہے نا، جب پروٹوکول دوسروں کو ملتا ہے، ان کے لیے روڈ بند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کیوں نہیں. تو اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ پیسے کھلا کر اپنے لیے کسی شادی ہال کے باہر پکٹ لگوا لیتا ہے. کہیں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی پولیس موبائل ساتھ میں موو کرتی ہے ان کے، یا اگر ان کو پولیس گارڈ نہیں ملے تو وہ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو کر و فر اور یہ جو جھوٹی شان شوکت اور دکھاوا اور اپنی ہیبت دکھانے کی، جو لوگوں کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو ذرا ہیوی شو کرنے کی جو ایک عادت ہے نا، یہ ہمارے ہاں ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں 4 بندوں کی آپس میں کوئی تکرار بھی ہوتی ہے تو اگلا اس میں اوپر سے آتا ہے. اور یہ کس طرح بن گئی ہے کہ اوپر سے آؤ، مطلب تم زیادہ گرم ہو جاؤ گے، تم زیادہ ایگریسو ہو گے تو وہ اگلا بندہ چپ ہو جائے گا. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، وبا ہے، اور یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے. سچویشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں، یعنی اگر آپ تو سفر کرتے رہتے ہیں، برطانیہ میں یا امریکہ میں کسی جگہ جہاں پر کیوں لگا ہوا ہے، قطار لگی ہوئی ہے، اگر کوئی بھولا بھالا پاکستانی یا انڈین بغیر قطار کے چلا جائے نا تو سب اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، یعنی اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ پیچھے بہت حیران ہو کے دیکھتے ہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ہے. اور وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ 4 آدمی کے ساتھ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بیچارے جو لائن میں کھڑے ہیں وہ احساس کمتری کا، کمپلیکس کا، احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں. پھر جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو سچویشن یہ کہ تو سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے اور عوام الناس کو یہ شعور دینا چاہیے کہ آپ اگر اپنے حق سے زیادہ لیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اپنے حق کو چھوڑنا کار ثواب ہے، حق سے زیادہ لینا کار ثواب نہیں ہے. ویری امپورٹنٹ. اور قانون کی پابندی کرنا بالکل صحیح فرمایا علامہ صاحب نے بھی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور مفتی صاحب نے بھی اس کی توثیق کی کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں المسلمون علی شروطہم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلمان اپنی شرطوں کے حساب سے مسئولیت کے دائرے میں آتے ہیں. اگر آپ نے کسی معاہدے کو پر کیا ہے، کسی ملک کی آپ نے شہریت لی ہے، تو آپ وہاں کی یا ویزا بھی لیا ہے، آپ وہاں کی اصول اور ضوابط کے پابند ہیں.